ذلیل ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کے قرآن میں دین میں عزت ہے، دین میں عزت ہے، اس سے منہ موڑیں گے تو ذلت کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کو یاد کیجیے، اس کتاب میں مریم کو یاد کریں۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جس وقت وہ چلی اپنے اہل سے، اپنے مکان سے شرق مشرقی جانب، بیت المقدس میں رہتی تھی، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، تو ایک دن اپنے بیت المقدس سے گھر سے شرقی جانب مشرقی جانب چلیں، فاتخذت من دونہم حجابا، تو وہاں پردہ بنایا، اپنے لیے گھر کے علاوہ پردہ بنایا، تو اس جگہ پر فارسلنا الیہا روحنا، تو اللہ فرماتا ہے جب وہاں پہنچی ہم نے اپنا فرشتہ بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، جو ایک خوبصورت انسان کی شکل، تو کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے رحمان کی، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے رحمان کی، ان کنت تقیا، اگر آپ ڈرنے والے ہیں، اگر اللہ سے ڈرنے والے، میں پناہ مانگتی ہوں۔ آگے کیونکہ اللہ کا حکم تھا، فرشتہ تھا اللہ کا، تو کہنے لگے قال انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو دوں ایک پاکیزہ بیٹا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوں، میں آپ کو بیٹا دوں۔ حضرت جبریل اللہ کے غیر ہیں، اللہ کے غیر ہیں، تو غیر اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں کئی لوگ استدلال کرتے ہیں اگر جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو اللہ کے نیک لوگ بھی دے سکتے ہیں، بہت سارے خطیب بھی سنے ایسا کہتے ہیں کہ اگر حضرت جبریل دے سکتے ہیں تو اللہ کے فرشتے، کیونکہ نیک لوگوں کا مرتبہ ملائکہ سے افضل ہے، نیک لوگ ملائکہ سے فرشتوں سے اعلیٰ ہے، نیک لوگوں کا رتبہ فرشتوں سے افضل، وہ دلیل بناتے ہیں کہ اگر فرشتہ دے سکتا ہے تو نیک بھی دے سکتے ہیں، بلکہ یہی اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے جبریل نے دیا یا اللہ نے دیا، جبریل نے دیا یا اللہ نے دیا۔ قالت انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی اور مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ تو میں نے کوئی غلط کیا ہے، نہ تو میرا نکاح ہوا ہے، نہ شادی، مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک بات چل رہی ہے، بات ختم نہیں ہوئی، تو پھر حضرت جبریل کہنے لگے قال کذالک، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، کیوں؟ قال ربی، قال ربک هو علی ہین، یہ اس طرح بیٹا آپ کا ہوگا، آپ کا رب فرماتا ہے هو علی ہین، یہ مجھ پر آسان ہے، یہ آپ کا رب فرماتا ہے یہ مجھ پر آسان ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ مجھ، حضرت جبریل مخاطب ہیں چونکہ بی بی مریم کو، تو انہیں کہہ رہے، انہیں فرما رہے ہیں اے بی بی مریم، اللہ فرماتا ہے هو علی ہین، کیا آسان ہے یہ بیٹا دینا، یہ اولاد دینا، اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کی بات ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے مجھ پر آسان ہے، تو یہ بات واضح کر رہی ہے کہ اولاد جبریل نے نہیں دی، اللہ نے دی۔ اگر کوئی آدھی آیت پڑھے، بات کو چھوڑ دے، کاٹ کر، توڑ مروڑ کر یہ آیت مبارکہ اس گفتگو کو پیش کرے، کہے جبریل نے کہا کہ میں اولاد دے رہا ہوں، یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے، اللہ کی کلام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جو اللہ کے کلام کے ساتھ ناانصافی کرے وہ اپنا درجہ خود پہچان لے، میں کیا کر رہا ہوں۔ 17ویں پارے میں سورت شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ،
نماز کے قریب نہ، اگر یہاں تک پڑھیں گے، اللہ فرما رہا ہے، اللہ اے ایمان والو نماز نہ پڑھو، اللہ فرما رہا ہے، قرآن کا فیصلہ، ترجمہ اٹھاؤ تو یہی اس کا ترجمہ ہے۔ یہ آدھی آیت ہے، ابھی تک بات ختم نہیں، پوری بات پورا جملہ سنیں گے، پوری بات کریں گے تو پھر آیت کریمہ کا ترجمہ پورا ہوگا اور منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جس وقت تک نشے کی حالت میں نماز میں آنے کے قریب، نماز کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے نشے میں رہے، اللہ کے ہاں قرب حاصل کی ضرورت نہیں ہے، بس تو ڈوبا رہے نشے میں۔ تو میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اگر آدھی آیت پڑھے تو بات واضح نہیں ہوگی، ہدایت پر نہیں آئے گا، گمراہ ضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجا، فرشتے کو بھیجا، حضرت بی بی مریم اور فرشتے کے درمیان جو گفتگو ہے، اگر آدھی کر دیں تو پھر تو جبریل اولاد دے رہا ہے، اگر پوری کریں تو پھر اللہ دے رہا ہے پوری بات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حضرت بی بی مریم کی بات تھی۔ اور آگے تھوڑا سا یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت بی بی مریم، ان کو اپنے والدین نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے مختص کر دیا تھا، وہیں رہتی تھی، وہیں عبادت کرتی تھی، بیت المقدس کی صفائی کرتی تھی۔ آج جیسے بیت المقدس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے زبان منہ میں زبان بھی نہیں ہے کہ اپنے قبلہ اول کے لیے بول پڑے۔ مسلمان، عام مسلمان تقریباً جتنے بھی ہیں افسردہ ہیں، جتنے بھی ہیں ایمان کا تقاضا ہے، بولتے بھی ہیں، کہیں کہیں ان کی باتیں نظر بھی آتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے بڑے حکمران ہیں، ان کے منہ میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہو سکتا ہے ہدایت سے پھیر دیا ہو، ایک طرف یاری رہے گی، یا اللہ کے ساتھ، یا قرآن کے ساتھ، یا اسلام کے ساتھ، یا امریکہ کے ساتھ، یا یہودیت کے ساتھ بنا کے رکھیں، یا دین کے ساتھ، ایک طرف چلے گی۔ یہودیوں سے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں سے دوستی نہ کیجیے، جو اللہ کے قرآن کا فیصلہ نہ مانے ذلیل ضرور ہوگا، ذلیل ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کے قرآن میں دین میں عزت ہے، دین میں عزت ہے، اس سے منہ موڑیں گے تو ذلت کی طرف جائیں گے۔ تو جتنے ہمارے بڑے حکمران ہیں یہ ذلیل ضرور ہوں گے۔ اللہ نے یہودیوں سے دوستی سے منع کیا ہے، یہ کرتے ہیں۔ تو اگلی آیت کریمہ قرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد میں نے دی کیونکہ یہ آسان ہے اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ اگلی بات بھی بتا رہا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ فرماتا ہے یہ جو میں بیٹا دے رہا ہوں بی بی مریم کو، یہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے لیے نشانی اور ہماری طرف سے رحمت، ہماری طرف سے عنایت ہے، رحمت ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور جس کام کا اللہ فیصلہ کر لیتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ وَكَانَ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو انہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ پھونک کے ذریعے پھونک ماری، تو اس سے کیونکہ اللہ کی قدرت تھی، فَحَمَلَتْهُ، تو انہیں حمل ٹھہر گیا۔